بسم اللہ الرحمن الرحیم فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ بندے رب دے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیندے، لکھی لوہے محفوظ والی تحریر بدل دیندے۔ حمد و صلات کے بعد واجب و تعظیم، واجب و تکریم، حاضرین جمعۃ المبارک، احبابی ذی وقار، اللہ کا کروڑا احسان اور شکر ہے کہ اس رب کائنات نے آج پھر ہم سب کو مل بیٹھ کر جمعہ مبارک کی ان عظیم گھڑیوں میں اپنے ذکر کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ پچھلے 2 جمعے سے ایک ہی موضوع پر مختلف آیات کے ساتھ، مختلف احادیث کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے، کیونکہ یہ ایک طویل موضوع ہوتا ہے۔ جیسے میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں کہا، ٹائم مختصر ہوتا ہے، جو خاص چیزیں ہیں وہ آپ احباب کے سامنے گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں نے آیہ مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پہ اپنے بندوں کے ساتھ محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ رب کائنات نے اس سے پچھلی جو آیہ مبارکہ اس میں فرمایا، لوگو اگر تم اسلام کو قبول کرتے ہو اور پھر چھوڑ دیتے ہو، اس سے رب کائنات کو کچھ جاتا نہیں۔ فرمایا فسوف یأتی اللہ، اللہ تبارک و تعالی تمہاری جگہ، فرمایا فسوف یأتی اللہ بقوم، اللہ تبارک و تعالی ایسی قوم لے آئے گا، فرمایا یحبہم، جس سے رب محبت کرتا ہوگا، وہ یحبونہ، وہ رب سے محبت کرتے ہوں گے۔ اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں، خاص بندوں کے ساتھ جو محبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں کئی احادیث میں ایسا بیان آپ کے سامنے رکھا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے محبت کا اظہار فرماتا ہے، اور وہ تھی احادیث جو نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ لیکن یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خاص بندوں کی محبت کا اظہار فرما رہا ہے، اور رب کائنات کس انداز سے فرما رہا ہے؟ فرمایا لوگو ان قریب ہم ایسی قوم لے آئیں گے، فرمایا جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ یہ محبت کا اظہار، یہ محبت کا طریقہ، یہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے بندوں کو بتا رہا ہے۔ اور دیکھیے میں آپ کے سامنے پچھلے جمعۃ المبارک میں نے درود شریف کے حوالے سے ایک بات کی تھی، اور اس میں ایک بات کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی کسی کام میں اشتراک نہیں کرتا، شرک، اللہ تبارک و تعالی شریک نہیں ہوتا۔ لیکن نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے درود کی باری آئی تو فرمایا میں اور میرے فرشتے پڑھتے ہیں۔ اب جب صالحین بندوں کی بات آئی تو رب کائنات یہاں پہ فرما رہا ہے، فرمایا یحبہم، میں ان سے محبت کرتا ہوں، فرمایا وَيُحِبُّونَهُ، وہ رب سے محبت کرتے ہوں گے۔
یہاں محبت میں بھی، صالحین کی محبت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اشتراک فرما رہا ہے، اور شریک جو ہے وہ اپنے آپ کو کر رہا ہے۔ جیسے ایک جمعۃ المبارک میں نے ایک حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو کہتا کہ اسے محبت کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ جبریل کو ساتھ حکم دیتا ہے، فرشتوں کو حکم دیتا ہے، اور پھر فرماتا ہے پاک دلوں میں اس محبت کو ڈال دو۔ اللہ اکیلے محبت نہیں کر رہا، یہاں پہ ساتھ اپنے بندوں کو محبت کا حکم دے رہا۔ فرمایا وہ لوگ محبت رب سے کرتے ہوں گے، اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ رب انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ پہلے محبوب ہوتا ہے، پہلے بندہ محب ہوتا ہے، پھر محبوب بنتا ہے۔ لیکن یہاں پہ بات یہ ہے کہ دیکھیے اللہ اگر فرماتا تو ایسے ہوتا نا کہ اگر صرف بندے نے ہی محبت کرنی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا کہ یحبونہ و یحبوہم، پہلے یہ فرماتا کہ وہ محبت اللہ سے کرتے ہیں اس لیے اللہ ان سے محبت کرتا ہے۔ نہیں، قاری صاحب فرمایا یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے خود فرما رہا ہے، فرمایا پہلے میں انہیں محبوب کرتا ہوں، پھر وہ میری محبت کے فیض سے جو ہے، وہ میری محبت کا فیض ہوتا ہے، اللہ کی محبت کا فیض ہوتا ہے۔ فرمایا جب وہ میں ان سے ان کو محبوب بناتا ہوں پھر وہ مجھے اپنا محبوب بنا لیتے ہیں۔ یہ اللہ کے محبت کا فیض ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں اپنے بندوں سے محبت کرتا رہا، ہر دور میں اپنے بندوں سے محبت کرتا رہا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس نے نبی رحمت تاجدار انبیاء کی امت کو جو مقام جو مرتبہ دیا وہ پچھلی امتوں میں سے کسی کو عطا نہیں کیا۔ اس حدیث کے اس کے ضمن میں ایک حدیث مبارکہ ہے کہ نبی رحمت تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ کیا فرماتے ہیں، سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور نبی رحمت تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی حدیث ہے، نبی رحمت تاجدار انبیاء آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، فرمایا جو میرے محبوب بندے یعنی ولی کے ساتھ فرمایا دشمنی کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اعلان جنگ فرما رہا ہے۔ جو میرے مقرب صالحہ بندے سے، یہ مقام صالحین سنیے، فرمایا جو میرے بندے سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، فرمایا رب کائنات فرمایا میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ اور سنیے نبی رحمت کیا فرماتے ہیں، فرمایا بندہ سب سے زیادہ فرائض کے ساتھ رب کی بارگاہ میں مقرب ہوتا ہے، یعنی وہ فرض چھوڑتا نہیں، فرض پڑھتا ہے، فرض کو قائم کرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر وہ نوافل کے ساتھ اس کے تقرب کو، اس کے قرب کو فرمایا اور مزید قرب لیتا ہے۔ فرمایا جب قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ اعلان فرماتا ہے، سبحان اللہ کو، فرمایا پھر اللہ کیا اعلان فرماتا ہے، فرمایا میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتا ہوں۔ نبی رحمت تاجدار انبیاء جناب محمد رسول اللہ نے فرمایا پھر رب کائنات کہتا ہے، فرماتا ہے کہ میں اس کا منہ بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ نبی رحمت نے فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے، فرمایا پھر میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے۔ یہ مقرب بندہ ہے، اس نے اپنی زندگی ساری اللہ کی بارگاہ میں گزاری ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے، رسول خدا فرماتے ہیں، فرمایا اللہ فرما رہا ہے، فرمایا بندہ جو سوال کرتا ہے مجھے عطا فرما دیتا ہوں۔ ولی کا چلنا اللہ کا چلنا ہو گیا۔ یہ حدیث ہے، حضور کی زبان سے نکلے ہوئے وہ الفاظ ہیں جو صالحین کا مقام بیان کر رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے شب و روز کو گزار لیتے ہیں، اپنی زندگی کے اپنی خلوت میں، اپنی جلوہ
جپتے ہیں وہ رب کائنات کا نام ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں یہ انعام فرمائے، انعام عطا کرتا ہے۔ فرمایا ان کا چلنا اللہ کا چلنا ہو جاتا ہے، ان کا بولنا اللہ کا بولنا ہو جاتا ہے۔ فرمایا وہ بولتے ہیں، جو بولتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرماتا ہے۔ فرمایا ان کا بیٹھنا اللہ کا بیٹھنا ہوتا ہے۔ فرمایا ان کا جو ہے پکڑنا اللہ کا پکڑنا ہوتا ہے۔ پھر وہ رب کی بارگاہ میں جو سوال کرتے ہیں اللہ عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت حنا حضرت مریم کی والدہ محترمہ ہیں، حضرت حنا صالحہ ترین عورتوں میں سے آپ کا شمار ہے، بنی اسرائیل کی ولیاں ہیں۔ ایک مرتبہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی حضرت حنا، ایک حضرت حنا وہ ہیں جن کا بیٹا حضرت سمیع علیہ السلام ہے، لیکن یہ حضرت حنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نانی، ان کے پاس ان کے گھر میں اولاد نہیں تھی۔ ایک مرتبہ چودھری صاحب بیٹھے اور دیکھا درخت کے اوپر ایک چڑیا جو ہے وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہے، تو بے اولاد بندے کے دل میں تمنا ہوتی ہے میری بھی اولاد ہو۔ تمنا ہوئی، رب کی بارگاہ میں دعا کی، اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا کرے گا میں تیری گھر کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی۔ فرمایا میں اگر اولاد ہوگی، یہ قرآن پڑھ رہا ہوں میں، قرآن یہ اس کا متن ہے، ٹائم نہیں ورنہ میں اس کی آیات آپ کے سامنے پڑھتا۔ فرمایا اگر ہو جائے اولاد ہو میں تیرے گھر کی خدمت کے لیے پیش کر دوں گی۔ ہوتا یہ تھا جب پہلی اولاد ہوتی تھی، بیٹا ہوتا تھا، لوگ منت مانگتے تھے، جو بیت المقدس مسجد اقصی جو ہے یروشلم کہ وہاں پہ وہ بنی اسرائیل کا کیونکہ وہ قبلہ تھا، وہ اس کی خدمت پر معمور کرتے تھے۔ یہ بڑی لطیف اور بڑی سننے والی بات ہے۔ حضرت حنا کی دعا قبول ہو گئی۔ قرآن فرماتا ہے ہم نے بیٹے کی جگہ بیٹی مریم عطا کر دی۔ فرمایا ہم نے بیٹے کی جگہ، اب وعدہ تھا بیٹی تو نہیں دیتے تھے خدمت کے لیے، لیکن کپڑے میں لپیٹی اور وہاں پہ جا کے پیش کر دی۔ وہ بھی ولیہ تھی۔ سنیے، نبی کی ماں ولیہ ہوتی ہے، یہ یاد رکھیں میری بات، نبی کی ماں ولیہ ہوتی ہے، اور آدم سے لے کر جناب محمد رسول اللہ تک کوئی عورت نبی نہیں ہوتی، مرد۔ ہاں فرمایا ہم نے مردوں میں سے نبیوں کو چنا ہے، یہ قرآن ہے۔ تو حضرت مریم وہ انہوں نے دے دی، اللہ نے ان کی خدمت کے لیے حضرت زکریا علیہ السلام کو چن لیا۔ نبی کی بات سنیے، ایک ولیہ کی خدمت، ایک ولیہ کی پرورش کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو چنا۔ ایک مرتبہ کمرے میں آپ ان کو چھوڑ کر چلے گئے تو حضرت زکریا آتے کھانا لے کر آتے تھے۔ ایک اور بات آپ کو لطیف سناؤں، حضرت مریم کا مقام یہ ہے کہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیا۔ سبحان اللہ ہونا، اس سے مراد یہ ہے کہ دودھ کی خصلتیں ہوتی ہیں، انسان کے اندر جاتی ہیں خصلتیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کے ہاتھ کا نوالا عطا فرمایا۔ اس ولیہ کی تربیت کے لیے جناب زکریا کو چنا۔ حضرت زکریا جلیل القدر انبیاء میں سے ہیں۔ آپ جو ہے وہ کھانا دیتے تھے، ایک دن لیٹ ہو گئے، لیٹ ہوئے نا، آپ نے کہا وہ کھانا دینا تھا، بھی دوڑتے ہوئے آپ چلے گئے آپ کے کمرے میں۔ کمرے میں گئے نا تو وہاں پہ کیا دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس بے موسم پھل پڑے ہوئے ہیں۔ یہ قرآن کو سنیے آپ، قرآن ہے۔ دیکھا تو آپ کے ہاں بھی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا کے ہاں روایات میں ہے 90 سال 80 سال کی آپ کی عمر تھی، لیکن اولاد نہ تھی۔ آپ گئے کمرے میں، دیکھا پھل پڑے ہوئے ہیں، پوچھا قال یا مریم انی لکی ھذا، فرمایا یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔
تو حضرت مریم نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا ہوا من عند اللہ، فرمایا یہ میرے رب کی طرف سے ہے. ہوا من عند اللہ، فرمایا یہ میری رب کی طرف سے ہے. اب یہ سننے والی بات ہے، مسجد نہیں گئے، بیت المقدس نہیں گئے. قرآن فرماتا ہے حضرت زکریا وہیں پہ کھڑے ہو گئے. ہنالک دعا زکریا ربہ، حضرت زکریا نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، وہیں کھڑے ہو کر کہا اے اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے تو زکریا کو بے موسم اولاد کیوں نہیں عطا فرماتا؟ فرمایا بے موسم پھل اگر مریم کو مل سکتے ہیں تو مجھے بے موسم اولاد کیوں نہیں عطا فرماتا؟ یعنی بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دیتا؟ اتنا کہنا تھا، اللہ نے قبول فرما لی. حضرت زکریا کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی بشارت ہوتی. ارے جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے وہ رب کی بارگاہ میں اتنا مقام پا لیتا ہے کہ وہ جس جگہ پہ بیٹھا ہو رب کائنات اس جگہ کو اپنی نشانی بناتا ہے. اور قرآن یہ فرما رہا ہے، فرمایا ہم نے مریم کو بے موسم پھل دیا تو زکریا نے اس کی دعا کی. دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت زکریا کو بھی حضرت مریم کی دعا، حضرت مریم کی اس ذکر کی بدولت اللہ نے اولاد عطا فرما دی. انبیاء کے ولیوں کے پاس، اولیاء صالحین کے پاس یہ جانا یا ان کی طلب کرنا یہ جو ہے یہ انبیاء کی سنت ہے. آپ نے اکثر سورہ کہف میں لوگ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں علماء سے. حضرت خضر علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے، اور مختار قول کے مطابق علماء کا اس پہ اجماع ہے کہ حضرت خضر نبی نہیں ہے. آپ کا نام ہے ابو العباس بلیا ابن ملکان. فرمایا جو ان کا نام یاد رکھ لیتا ہے ایمان کی حالت میں دنیا سے جائے گا. بلیا ابن ملکان کا نام حضرت خضر علیہ السلام کا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے حکم ہوا حضرت موسیٰ کو کہ جائیں اور میرے پاک بندے کی زیارت کریں. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع بن نون یہ بعد میں نبی ہوئے، آپ کے خلیفہ ہیں. اس وقت آپ غلام تھے. یوشع بن نون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں بنی اسرائیل سے، دونوں حضرت یعقوب کی لڑی میں سے ہیں دونوں. ایک رسول ہے، اس کا غلام ساتھ ہے. اور قرآن سے پوچھا کہاں ملیں گے؟ اللہ نے جگہ نہ بتائی لیکن فرمایا مجمع البحرین، جہاں پہ دو دریا ملیں گے وہاں پہ خضر علیہ السلام بیٹھے ہوں گے. آپ گئے مجمع البحرین کے پاس، چٹان کے پاس، تو ساتھ میں مچھلی بنی ہوئی. قرآن فرما رہا ہے، یہ قرآن کا پورا واقعہ آپ سورہ کہف میں پڑھ سکتے ہیں. مچھلی بنی ہوئی آپ ساتھ لے گئے، اس کو کاٹا، تلا، مرچ مسالہ لگایا، پھر آگ میں پکایا. وہ زندہ تھی یا مری ہوئی تھی؟ گئی ہوئی تھی نا، زندہ نہیں تھی. جو بھن جائے وہ زندہ رہتا ہے؟ نہیں. آپ سنیے، یہ بڑا لطیف جملہ ہے. حضرت یوشع بن نون، حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے، وہاں سے اٹھے اور پھر چلے گئے آگے. جب تھوڑا سا آگے گئے تو پوچھا غلام سے، کہا وہ مچھلی تو نکالو ہم کھائیں، ذرا بھوک لگی ہے. وہ مچھلی نکالو ہم کھانا چاہتے ہیں، بھوک ہے. اس نے کہا ہاں یا حضرت وہ تو پیچھے یہاں مجمع البحرین تھا، وہاں پہ مجھے آپ کو بتانا بھول گیا. فرمایا ہم جب وہاں پہ پہنچے تھے مچھلی زندہ ہو کر سرنگ بنا کر جو ہے دریا میں چلی گئی تھی. آپ نے فرمایا یہ دیکھیں، یہ حضرت مجمع البحرین کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام اور یوشع بن نون تھے، اور فرمایا بھول گیا تھا وہاں پہ. تو قرآن فرماتا ہے
حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کننا نبغی، فرمایا یوشع یہ وہی جگہ تھی ہم جسے تلاش کر رہے تھے، یہ وہی جگہ تھی جسے ہم تلاش کر رہے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور جناب حضرت یوشع بن نون اپنے پاؤں کے پاس جو ہے وہ الٹ جو پاؤں ہیں ان کے ساتھ واپس گئے اور دیکھا ایک چٹان پہ حضرت خضر علیہ السلام موجود ہے۔ یہاں تک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، ٹائم نہیں ہے۔ مچھلی کیسے زندہ ہو گئی؟ علماء فرماتے ہیں، فقہاء فرماتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں پہ مجمع البحرین کے پاس بیٹھ کر وضو کیا اور فرماتے ہیں وضو کے چھینٹے اس مچھلی پر پڑے، اللہ نے مچھلی کو زندہ فرما دیا۔ ارے جس جگہ اللہ کا صالح بندہ بیٹھتا ہے، جس جگہ اللہ کا پاک بندہ بیٹھتا ہے، وہاں کی آب و ہوا، وہاں کا پانی جس میں بیٹھ کر وہ ذکر کرتا ہے، اگر وہ مردہ کو لگ جائے اللہ زندگی عطا فرما دیتا ہے۔ یہ زندگی یہ بتا رہی تھی کہ اللہ کے ولیوں کے پاس جاتے ہیں تو مردہ دل زندہ ہو جاتے ہیں۔ یہ صالحین کا مقام ہے، یہ قرآن ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے چن لیا ہے، یہ چنے ہوئے لوگ ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتے ہیں۔ حضرت بشر حافی ہمارے جناب محمد رسول اللہ کے غلام ہیں، آپ ننگے پاؤں چلتے تھے۔ میں نے کہا نا اللہ ہر شے کے دل میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اللہ فرما رہا ہے، فرمایا ان قریب ہم ایسی قوم لے کر آئیں گے جن سے اللہ محبت کرتا ہوگا تو اللہ سے محبت کرتے ہوں گے۔ حضرت بشر حافی آپ ننگے پاؤں چلتے تھے، حضرت امام احمد بن حنبل جیسے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے، آپ کی شاگردی اختیار کرتے۔ تو ایک مرتبہ جیسے ہم پڑھاتے ہیں، بچوں نے کہا امام اب تو امام ہے، عالم دین ہے، وہ مست بابا ہے ملنگ، فرمایا وہ اس کے پاؤں میں جوتی نہیں ہوتی، بغداد کی گلیوں میں ایسے پھرتا رہتا ہے۔ فرمایا کہ آپ اس سے محبت کیوں کرتے ہیں، آپ اس کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ تو یہ سننے والی بات ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا لوگو سن لو، بچوں سن لو، فرمایا میں حدیث پڑھاتا ہوں، میرا رابطہ حدیث کے ساتھ ہے، میرا تعلق حدیث کے ساتھ ہے، لیکن فرمایا بشر حافی کا تعلق حدیث کے ساتھ بھی ہے، حدیث والے کے ساتھ بھی ہے۔ یہ اس کا تعلق جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقرب بندہ ہے، یہ حضور نبی رحمت تاجدار انبیاء کا وہ مقرب بندہ ہے جو عبادات کرتا رہا، علم کے ساتھ نہیں، فرمایا عشق کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا، اور یہ اتنا مقبول ہے، فرمایا جو دعا کرتا ہے اللہ اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لیتا ہے۔ اسی لیے سلطان دے عارفان دے سلطان حضرت سلطان باؤ آپ فرماندے نے غوث کتب سب اڑے اڑے دے، سبحان اللہ کو یار ایک باری گاج گئے، غوث کتب عاشق کیڑا ہونا ہے، فرمایا غوث کتب سب اڑے اڑے دے اتے عاشق جان اگے جس منزل تے او عاشق پہنچ اوتھے غوث نہ پا دے پھیرے ہو عاشق بچے وصال دے جتھے لا مکانی ہو دے ہو میں قربان تنا تو یا حضرت با
جنہ ذات تو ذات بسیرے ہو. فرمایا ہمارا مقام یہ ہے، وہ یہاں سے بیٹھ کر اپنے رب کو دیکھا کرتے ہیں. فرمایا وہ یہ رب کائنات نے فرمایا فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ. فرمایا لوگو ہم ان قریب ایک ایسی قوم تمہارے پاس لے کر آئیں گے. فرمایا وہ اتنے مست ہوں گے، فرمایا وہ اس محبت کے عوض اللہ سے محبت کرتے ہوں گے. فرمایا اللہ ان سے محبت کرتا ہوگا. یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن سے اللہ خود محبت فرماتا ہے. پھر وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. پھر وہ جو مانگتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کرتا ہے. میرے بابا جی صاحب سرکار مولوی خواجہ محمد قاسم مولوی آپ دی ایک بڑی کرامت مشہور ہے، میں اکثر سنانا ہوں. آپ دے کول پیر سید الف شاہ صاحب اے گئے، تہر شریف ہے کھاریاں تو نہیں تو یہ روڈ دے ایک پنڈ ہے. آپ گئے، یہ اللہ کیوں عطا فرماتا ہے سنیے. جا کر کہا وہ اس وقت لوگ زیادہ راہ کے لیے تھیلیوں میں پیسے ڈالتے تھے. اے تھیلیاں کھوٹے سکے نہ دور سکھ کھریاں نہ صوفی ریاض صاحب تو لوگ جا کے جمع کرانے سی رکھ نہیں سی سکنے. وہ خادم سن خدمت کرنے سن، جا کے بابا جی صاحب کی جمع کرائے. کرو کرو کھوٹے کھڑے تھیلی پائے جا کے جمع کرائی. 3 دہڑے دعا ہوئی نا ارسنی تے بابا جی صاحب کی جا کے آکھیا حضور اجازت ہے. آپ نے تھیلی چکی نا، فرمایا یا الف شاہ کہا ٹر جا. وہ تھیلی سی ہوئی تھی، آپ نے وہاں پہ کھولی اس طرح پٹی نا تکیا کرو کھوٹے آندے سی اتھے کھڑے ہو گئے. گج کیا کو سبحان اللہ یارا کھوٹا کھڑا اللہ دا ولی کرنا ہے. جس ویلے تکیا نا کھوٹے کھڑے ہو گئے تے واپس خواجہ محمد قاسم مولوی کول گئے. آکھے یاد اے ماڑے پیسے نہیں تھیلی ماڑی ہے. آپ نے فرمایا کیا؟ اس آکھے یاد میں کروں آندے سی کھوٹے اتھے کھڑے ہو گئے. تو خواجہ محمد قاسم مولوی نے کمال جملہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا الف شاہ تی ماڑی سمجھ کو نہیں لگی. فرمایا میں تھے بہ کے کرنا اللہ دا ذکر، لا الہ الا اللہ دا ذکر، اللہ دا ذکر. فرمایا اتھے بندہ کھوٹا آوے میں کھڑا کر چھوڑنا ہے سکے سر. اتھے بندہ کھوٹا آوے میں کھڑا کر چھوڑنا ہے تک ایسی سکے. فرمایا اے کوئی نہیں. اے فرمایا حضور فرمایا جلے او مقرب ہو جانا ہے، فرمایا جیڑی دعا کرنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ قبول فرما لے. اس واسطے ذکر کرو. اپنی زندگی دا مقصد ہے. ایک ٹائم میں لے کے آیا کم دنیا نے ہونے رہنے ہیں جی، لیکن اساں کرنا کیا ہے ذکر. جیڑا بندہ تو کو اللہ دے ولی انہاں نے بھی بال بچہ ہونا ہے نہیں ہونا، لیکن انہاں نے بھی دنیا نے کام ہونے کام بھی چلنے رہنے ذکر بھی چلنا رہنا ہے. کیوں؟ جیڑا بندہ ذکر کرنا ہے اس کی بارگاہ مقبول ہو جانا ہے. فرمایا پھر اس کی تھوڑ کوئی نہیں ہونی. اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و احسان نے سمندر اس کی طرف موڑ دیا. اللہ کریم میری تے تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے. انشاءاللہ 11 جڑا ہر مہینے نہیں محفل ذکر ختم خواجگان شریف نہیں جڑی محفل تھے ہونی ہے 11ویں شریف. وہ انشاءاللہ 11 تاریخ ہر مہینے نہیں 11 تاریخ انگلش نہیں، یہ پکی یاد کر لو. انشاءاللہ 11 تاریخ ہوگا کہ 10 بجے حضور قبلہ مرد کلندر حضرت پیر اورنگزیب بادشاہ صاحب قاسمی آپ تشریف لے آن گے، خود دعا فرمان گے. اللہ کریم میری تے تواڈی حاضری نو اپنی بارگاہ قبول فرمائے. وما توفیق الا باللہ. سنت ادا فرما.